तलाशी दोगे नहीं तो इस्तीफा दोगे। आप है ना वज़ीर आज़म बनने का इमरान खान आपको, तो अपने पैसों से शेरवानी सिलवाकर आपको मैं बनी गाला भिजवाता हूँ। सबसे बड़ा सपोर्टर इस वक्त नवाज शरीफ का इमरान खान है। अगर तीसरी ताकत आती है, इसका एक इंसान जिम्मेदार है, उसका नाम है नवाज शरीफ। तब एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं कह रहे, 3 दिन के लिए नहीं कह रहे कि जब तक हम यहाँ रहेंगे स्कूल बंद रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको बगावत नहीं कहते तो और क्या? सियासी कारकुनों का रियासती और पंजाब पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ, गिरफ्तारियों के खिलाफ, नजरबंदियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी मजबूर ना हो जाए कहीं अपनी इस मौजूदा पॉलिसी पे नजरसानी करने के लिए। किसी के बाप को भी इजाजत देने को तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान की मुस्तहकम जमहूरियत को गैर मुस्तहकम करने लग जाए। जेलों में हम नहीं जाएंगे, आप छुपते फिरेंगे पाकिस्तान में। जिस तरह का अवाम आ रही है इस्लामाबाद में, आप रोक ही नहीं सकते। आपके पास इतने जेल ही नहीं है इनको भरने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका, और आपने सुनी ये तमाम जितनी भी बाइट्स हैं जो सियासी रहनुमाओं की वीकेंड पे, उसके बाद और अब एक सियासी हलचल है जो कि मच चुकी है। आज खान साहब ने काफ़ी बड़ा जलसा किया है और कहा जा सकता है कि एनर्जेटिक किस्म का जलसा था, जिसमें जो बड़ा वाइब्रेंट भी था। सवाल ये है कि मुख्तलिफ जो हम वीकेंड्स पे भी सुनते रहे, जो एक सिरिल अलमाइडा की स्टोरी आई डॉन में, वो स्टोरी का जिक्र बीच में ख़त्म हो गया था और उसकी इंक्वायरी की बात हो रही थी। लेकिन अब 3 दिन से मुस्तकिल PTI के रहनुमा या सरबरा जनाब इमरान खान साहब उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए, और बताया उन्होंने ये मुकदमा खुद PMLN गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर दिया है। बड़ा मजबूत केस उन्होंने ये बना दिया इस हवाले से। उसके साथ साथ आप लग ऐसे रहा है कि ये जो मामला है सिरिल की स्टोरी वाला, ये डाई डाउन नहीं होगा बल्कि ये और ज्यादा गर्म होगा, और इसी से सिविल मिलिट्री ताल्लुकात जो हैं वो कहा जा रहा है कि तारीख में सबसे नाजुक मोड़ पर इस वक्त खड़े हैं। दूसरी तरफ जो सूरत हाल है वो खान साहब की जलसे जुलूस, रैलियां और एक उन्होंने माहौल जरूर क्रिएट कर दिया है। कल उन्होंने इसी हवाले से कुछ बातें की थी, और आज परवेज रशीद साहब ने सिरिल की स्टोरी के हवाले से भी और उनके खिलाफ एक और भी बात की। जरा सुनिएगा परवेज रशीद साहब सिरिल की स्टोरी के हवाले से किन 2 और लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, बजाय ये कि इस मामले को खत्म किया जाए, इंक्वायरी की जाए। परवेज साहब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। और एतजाज अहसन साहब को, इमरान खान साहब को ये बात भी याद रखनी चाहिए कि जिस इजलास के बारे में वो हमारे बारे में उंगली का इशारा कर रहे हैं, उस इजलास में एतजाज अहसन की जमात से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला भी मौजूद थे, और उस इजलास में इमरान खान साहब की जमात से तल्लुक़ रखने वाले वज़ीर आला भी मौजूद थे। सो ये दोनों वज़ीर आला की तरफ उन्होंने इशारा कर दिया, परवेज़ खटक साहब और मुराद अली शाह साहब। ये एक नया जो तनाज़ा है वो शुरू हो गया है, और आज खान साहब ने मालाकंड में अपने तमाम सियासी हरीफ जो हैं उनके खिलाफ जो कहा है, जरा वो भी सुनिए। दूसरी तरफ है डाकुओं का कप्तान नवाज शरीफ। अच्छा नहीं, मौलाना फजल रहमान को हम 12th मैन बना देते हैं। अच्छा, इसका वाइस कैप्टन कौन होगा नवाज शरीफ का? असफर यारिजी लोग, चलो उसको नंबर 2। तीसरा आसिफ अली जरदारी, मुल्क की एक बड़ी बीमारी। अच्छा, आप कैसे भूल सकते हैं पंजाब का शहबाज शरीफ, उसने भी बड़ा पैसा बनाया। अच्छा, उसके बाद मलाकंड डिवीजन में 10 साल पहले एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर था और आज अरबपति है। वो कौन है? अमीर मुकाम। अच्छा, फिर एक बन्नू से है, वो भी टीम में आ जाएगा। उसका क्या नाम है? वो भी किराए के घर में रहता था 15 साल पहले, आज अरबपति बन चुका है, अकरम दुरानी, वो भी टीम में आ जाएगा।
तो खान साहब ने किसी को छोड़ा नहीं, बख्शा नहीं। दिफाए पाकिस्तान के हवाले से खबर आ रही थी कि वो इमरान खान साहब के साथ ज्वाइन करेंगे। चौधरी निसार अली खान साहब ने अचानक बैंड आउटफिट्स जो उनके नज़दीक थी उनको बुला के उनसे सुलह कर ली, और अब सुनने में आ रहा है कि लाल मस्जिद वालों ने अपनी खिदमात खान साहब के लिए पेश की हैं। क्या वो उनको इस्तेमाल करेंगे या नहीं? 2 नवंबर को क्या होगा? लॉकडाउन होगा, लॉकअप होगा, क्या होगा? इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब इमरान इस्माइल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ होंगे जनाब मजहर अब्बास साहब, मारूफ तजिया निगार सहाफ़ी हैं और बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं। हमारे साथ उज़मा बुखारी साहिबा भी होंगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा हैं, माशाल्लाह बहुत बोलती हैं, अच्छा बोलती हैं। इनसे भी बात करेंगे। थोड़ी देर में फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मजहर साहब, आपने आज भी खिताब सुना खान साहब का, नो डाउट बहुत बड़े बड़े जलसे और बहुत अच्छे जलसे, लेकिन वो जिस तरह से मुखातिब कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है सर, क्यों ऐसा कर रहे हैं वो? देखिए, तो मुझे नजर बिल्कुल ये आ रहा है कि सुनामी तो आएगा, और सुनामी आएगा, बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, लेकिन सुनामी अगर, क्योंकि इमरान खान ने ये पॉलिटिकल टर्म ईजाद की है सुनामी की, विदाउट रियलाइजिंग कि जब सुनामी आता है तो वो फिर सब कुछ बहा ले जाता है, और उसी तरह का सुनामी आता है मुझे नजर आ रहा है। और उन्होंने इशारतन भी ये बात कल की थी कि अगर इसके नतीजे में कोई तीसरी पार्टी आती है तो उसके जिम्मेदार नवाज शरीफ होंगे, जिससे ये भी इंडिकेशन मिलती है कि वो अगर इस तरह का कोई हुआ, जिसके इम्कानात मुझे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन अगर हुआ इस तरह का तो फिर ये भी बात तय है कि उस तीसरी पार्टी को बहरहाल इमरान खान तो वेलकम करेंगे। ये इमरान इस्माइल साहब यहाँ बैठे हैं, ये ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो जब नवाज शरीफ को जिम्मेदार करार दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस चीज को इस चीज का इम्कान है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल निकलती है। लेकिन ये बात तय है कि इस पूरी सिचुएशन को मुस्लिम लीग नून ने बहुत बुरी तरीके से मिस हैंडल किया है। इमरान खान ने बदकिस्मती से जो अपोजिशन इस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ बोल भी रही है, जिसमें अभी आपने चौधरी एतजाज अहसन को खुद सुना, जी हाँ, उसको इमरान खान पीछे धकेल रहे हैं। यानी इसके बाद तो उन्हें कम से कम एहतियात से काम लेना चाहिए कि अगर अपोजिशन उनके साथ नहीं भी आती तो कम से कम बाहर से रह के उनकी उस मूवमेंट को तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो आसिफ अली जरदारी को लथाड़ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि अब चौधरी एतजाज अहसन को शटअप कॉल मिल जाएगी पीपल्स पार्टी से कि बस करें अब उस चीज का। तो ये इमरान खान की क्या पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है कि उसने, चले मौलाना फजलुर रहमान का इसलिए समझ में आता है कि मौलाना फजलुर रहमान बरमला कोalition मुस्लिम लीग नून के साथ खड़े हुए हैं, ठीक, बिल्कुल, लेकिन पीपल्स पार्टी के हवाले से जिस तरीके से इमरान खान बात कर रहे हैं और मुसलसल बात कर रहे हैं, तो वो तो जहां नवाज शरीफ के लिए एक मुश्किल सिचुएशन है तो वो उस मुश्किल सिचुएशन को आसान बना रहे हैं और अच्छा, पीपल्स पार्टी को उस तरीके से उस तरफ धकेल रहे हैं। अच्छा, मैं इसमें मज़हर साहब 2-4 और 2 सवाल और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं ज़रा सबको शामिल कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो तो। सबसे पहले इमरान साहब, क्यों खान साहब इस तरह की, जैसे मज़हर साहब कह रहे हैं कि वो सबको शामिल कर रहे हैं, इसके अंदर सबको अपने खिलाफ बना रहे हैं। एतजाज साहब कल तक सपोर्ट कर रहे थे, आज के बाद वो भी नहीं करेंगे? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पीपल्स पार्टी में जब हमने ये शुरू की थी, पनामा लीग्स के ऊपर हमने मूवमेंट शुरू की थी, तो पीपल्स पार्टी ने ये अश्योर कराया था कि वो इस एक 1 पॉइंट एजेंडा पे पनामा लीग्स के ऊपर वो हमारा साथ देंगे और ख़ुद भी बहुत मूवमेंट चलाएंगे और सारी चीज़ करेंगे, और उन्होंने किया भी। वो शुरू हुए, उसके बाद न जाने अचानक से उन्होंने एक टर्न मारा और उन्होंने इससे अलहदगी का रास्ता अख्तियार किया। उन्होंने कहा जी आपकी मूवमेंट से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और हमारा ये तरीक़ाकार नहीं है, हम इसमें आपके साथ नहीं आ सकते। चलें, अलहदा हो गए, साथ नहीं आने का भी एक होगा, उनका अपने कोई पॉलिसी होगी, उनको नहीं समझ आ रही होगी हमारी मूवमेंट। लेकिन उसके बाद फिर बिलावल जरदारी या चीफ मिनिस्टर, और फिर आपने वो लैंग्वेज उधर से सुनी कि वो टोटली उनकी सारी गन्स हमारी तरफ हो गई। अब ये समझ नहीं आता कि ये या तो हैंड्स एंड ग्लव है उनके साथ, या इनको डर लगता है कि जी इनके बाद अगर इनका एहतसाब हो गया तो इसके बाद हमारी भी बारी आ जाएगी, या क्या चीज़ ऐसी हुई। लेकिन बहरहाल उन्होंने अलाइन कर लिया अपने आप को कि वो इस मूवमेंट में साथ नहीं देंगे, वो अलहदा खड़े होंगे, वो उनके साथ यानी बगैर कहे वो नवाज शरीफ को सपोर्ट करें। सही। अच्छा उज़मा, ये एक मैं क्विक आपका भी रिस्पांस चाहूंगी, फिर उसके बाद हम तफसीली बात करेंगे। ये जो बात इमरान इस्माइल साहब ने कही है कि मतलब गवर्नमेंट ने मजबूर कर दिया है, और साथ ही खान साहब ये कह रहे हैं कि अगर सिस्टम को खतरा हुआ तो सिर्फ मियाँ साहब से होगा, किसी और से नहीं होगा। दुरुस्त तो आपको लगता नहीं है कि मजबूर हो गए ये लोग सड़कों पर आने के लिए?
جی بہت شکریہ آسما. دیکھیے یہ تو بڑی عجیب لاجک ہے کہ آپ ایک موب لے کے آئیں اور اس کے بعد وہ فیصلے جو ہیں وہ سڑکوں پہ ہوں ہر طرح کے. تو پھر تو اس ملک میں نہ کسی لاء کی ضرورت ہے نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے. پھر تو ٹھیک ہے ایک جنگل کا قانون ہے, جو زیادہ بندے باہر نکال لے گا وہ اپنا فیصلہ کرا لے. انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہے, نہ اتنی بات سمپل ہے. آپ کو یاد ہے 2013 سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ امپائر کی انگلی ڈھونڈنے نکلے ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا مارشل آئے گا, میں مٹھائیاں بانٹوں گا, یہ بھی وہ آن ریکارڈ موجود ہیں. اور اب ان کی ڈیسپریشن کا عالم یہ ہے کہ اب تو انہوں نے لاشوں کی اور خون کی باتیں کرنی بھی شروع کر دی ہیں. اور اس سے آپ کو صاف نظر آنا چاہیے اور سمجھ میں آنا چاہیے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. ابھی یہ جو آپ نے کلپس دکھائے, عمران خان صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا 10 سال پہلے کون کہاں تھا. تو عمران خان صاحب ذرا مطلب اپنے ارد گرد بھی دیکھیں کہ 10 سال پہلے جہانگیر ترین صاحب کہاں تھے, 10 سال پہلے علیم خان صاحب کہاں تھے, اور 10 سال پہلے خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ جب انہوں نے آف شور کمپنی بنائی تھی اور ان کی اس وقت انکم کیا تھی, اور 10,000 پاؤنڈ جو ہے وہاں سے فلیٹ کیسے خریدا گیا, اور یہ 300 جو کنال کا بنی گالا ہے یہ بے نامی ٹرانزیکشن جو ہے یہ کیسے ہوئی. سو یہ یقیناً یہ تمام باتیں جو ہیں ان کا یقیناً جواب ساری قوم کو ملنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ جو پیسے آپ نے انویسٹ کیے, جو چندے کے پیسے تھے, جو ایک چیریٹی کا پیسہ جو ہے وہ کبھی انویسٹ نہیں ہو سکتا, وہ آپ نے پیسہ آپ اس کا جواب نہیں دیتے. آپ مطلب ایک گول مول ہاں میرا احتساب کر لو. تو بھائی آپ کا ہم نے احتساب کرنے کے لیے آپ کے پٹیشن دائر کی ہے نا, آپ اس میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ کہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا الیکشن کمیشن میں بیکاز آپ کا ریفرنس ہم نے وہاں دائر کیا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں میں اس کو لفٹ نہیں کراتا, میں نہیں جاؤں گا. آپ کے جو یہ الیکشن پارٹی فنڈز کے بارے میں جو پٹیشنز ہیں سپریم کورٹ میں بھی موجود ہے, الیکشن کمیشن میں بھی موجود ہے, آپ کے لائرز وہاں نہیں جاتے, آپ نے اس کا بائیکاٹ کیا. اب تو یکم کو یہ سب کچھ, اب اس سے پہلے 2 سے پہلے یکم نے آنا ہے اور 2 کے بعد 3 نومبر نے آنا ہے. 3 نومبر 2007 ابھی بھی لوگوں کو یاد ہے, کنڈی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. لیکن ایک چھوٹی سی میں بریک لینا چاہتی ہوں, اس کے بعد اس پوائنٹ پہ میں ضرور آؤں گی کہ یکم 2 اور پھر 3, 1 2 3 بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. کنڈی صاحب میں پہلے ایک تو بات کر رہی تھی عظمیٰ بریک سے پہلے, عمران اسماعیل صاحب نے بھی کی, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جتنا بھی پولیٹیکل اب ہو رہا ہے معاملہ, اس میں کل تک اعتزاز صاحب جو ہیں وہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ تھے, پیپلز پارٹی واقعی فیصلہ کر سکتی ہے کہ وہ آ جائے گی سڑکوں پہ اگر کچھ ایسا ویسا ہوا, اور آپ کو لگ رہا ہے ایسا ویسا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی بڑی ایجیٹیشنز کی ہیں, کوئی نئی بات پیپلز پارٹی کے لیے نہیں ہے. ابھی جو ہمارے بھائی ہیں پی ٹی آئی والے, باقی ڈیفینیٹلی اپوزیشن کا مخالف کام ہی ایک دوسرے کو کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ آپ کیوں اتنا لیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں ہماری پارٹی ایک ہمارے پارٹی پہ ایک مشکل وقت ہے, ہر کسی کو پتہ ہے, پارٹی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. ری آرگنائزیشن کے میں ہم گئے ہوئے ہیں, ہماری سارے سٹرکچر جو پارٹی کا اس وقت ختم ہے, صوبے ڈسٹرکٹ ڈویژن سارے. خان صاحب کہتے ہیں ایک زرداری ایک بہت بڑی بیماری, تو آج انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ دیکھیں نا, مطلب میں کچھ نہیں کہتا. اب افسوس کی بات یہ ہے نا کہ میں جب بھی آتا ہوں میرے ساتھ یا سندھ والا بیٹھا ہوتا ہے پی ٹی اے کا, یا پنجاب والا کے پی کا ہوتا ہے, جس کو میں بتاؤں کہ اب میں اسماعیل بھائی میرے بھائی ہیں, اب میں وہ کے پی کے متعلق بتاؤں گا, یہ بولے گا میں چیک کر کے بتاؤں گا کو. کل عمران خان صاحب ڈی خان گئے, وہاں اہل تشیع کے لوگوں نے کہ بچوں نے احتجاج کیے. میں تھا ساتھ. نہیں کیا احتجاج, نہیں کھڑے تھے آپ کے اپنے یوتھ والے کھڑے تھے کالے جھنڈوں کے ساتھ. میرے پاس تصویریں ہیں ویسے اسے احتجاج کی, لیکن ان تک شاید بات نہیں پہنچی. اچھا, آپ کے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن نے وہاں پہ احتجاج کیے کرپشن کے خلاف, ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. ہم نے نہیں کیا, آپ کے اپنے یوتھ والے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے احتجاج کیے. لیکن وہ معمولی تھے نا, جلسہ تو بہت بڑا تھا نا, اب یہ تو دیکھیں نا. اب جلسے گراؤنڈوں سے اگر سرکٹ ہاؤسوں میں چلے جائیں تو بڑا تو پتہ چل گیا کتنا بڑا. سرکٹ ہاؤس میں ہوا ہے, سرکٹ ہاؤس تو میں نے دیکھا ہوا ہے, وہ تو اتنا بڑا نہیں ہے. تو جلسے میدانوں سے جلسہ تو بہت بڑا تھا. جلسے جب میدانوں, آپ میڈیا مینجمنٹ کا فکر ہی نہ کریں. یہ جنوبی, اچھا آپ دیکھیں نا, اب ہمیں وہ بھی کہتے ہیں میڈیا مینجمنٹ, نون بھی کہتے ہیں یہ جنوبی اضلاع کا جلسہ تھا, جنوبی اضلاع کا, کوہاٹ سے لے کے. لیکن جو بھی ہے, کبھی جلسے بڑے ہوتے ہیں کبھی چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں ہم نہیں جاتے. اچھا, لیکن بات یہ ہے, آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط تھے. بھئی ہم غلط تھے. ہم نے, آپ کہتے ہیں آپ نے کے پی میں اے این پی اور فلاں جماعت نے کرپشن کے پکڑے نا, میں ہم حاضر ہیں, لائیں ڈی جی نیب لگائیں, وہ جب بھی لگتے ہیں پی ٹی آئی والے کو پکڑ لیتے ہیں, کیا ہو تم اندر ہو جاؤ. سی ایم کے خلاف چارج شیٹ لگاتے ہیں, سی ایم کا اس کو ہٹاؤ. اچھا میں کوئکلی 3 سال ہو گئے ڈی جی نیب, ان کا ڈی جی جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا ہے, ابھی تک وہ نہیں آیا. سر میں آپ کے پاس آؤں, مظہر صاحب نے جانا ہے, میں کوئکلی 1-2 چیزیں ان سے پوچھ لوں. مظہر صاحب یہ جو سیریل والی سٹوری تھی, خان صاحب اس کا ذکر بھی 3-4 دن سے بہت کر رہے ہیں, بڑی شد و مت کے ساتھ. اور آج پرویز رشید صاحب نے مراد علی شاہ کو بھی اس میں ڈال دیا, پرویز خٹک
साहब को भी डाल दिया। आपको क्या लगता है, कहा यह जा रहा है इस्लामाबाद में कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इस वक्त इस खबर की वजह से नाजुक तरीन मोड़ पे हैं, तो क्या सिस्टम खतरे में हो सकता है सर? देखिए, सिस्टम जो इस मुल्क में हमेशा ही से खतरे में रहता है। सारा प्रॉब्लम मुझे लग ये रहा है कि इस चोरी में एक साइड ने तो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली है और मेरी इत्तला के मुताबिक शायद वजीर आजम को आगाह भी कर दिया गया है, लेकिन हुकूमती ज़राए की तरफ से अभी गालिबन रिपोर्ट मुकम्मल नहीं हुई है। उसकी कोई भी वजूहात हो सकती हैं। इसका अल्टीमेट ड्रॉप सीन क्या होगा ये अभी देखना बाकी है, लेकिन बहुत सी चीजें अनफोल्ड होना शुरू हो जाएंगी 27-28 के बाद से। एक जाहिर है पीटीआई अपनी जिस तरह मोबिलाइजेशन कर रही है बड़े पैमाने पे, तो गालिबन हो सकता है कि हमें बहुत चीजें जो हैं 27-28 से इंडिकेशंस मिलनी शुरू हो जाएं कि सूरत हाल किस हद तक बेकाबू हो सकती है। और इसमें यकुम को सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग है, 2 तारीख को फिर ये धरना शुरू हो जाएगा। देखिए, मुझे जाहिर है पीटीआई की अपनी स्टडी, मुझे लगता है कि इस मरतबा ये 2014 वाला धरना होगा नहीं, ये कुछ और ही होगा। और इसमें जिस तरीके से, जिस तरह और जिस मूड में क्राउड आ रहा है, पीटीआई जिस वक्त उस वक्त 2014 में आ रहा था तो वो बहुत डिफरेंट एटमॉस्फेयर था। उसमें बहुत, इसके बावजूद कि इमरान खान मार्च और ताहिर अल काजी साहब का, लेकिन उस तरीके से जिस तरह हुकूमत और पीटीआई के दरमियान नेगोशिएशंस भी हो रही थी, अल्टीमेटली उनको रास्ता भी दे दिया गया, आके वो बैठ भी गए। इस मरतबा मुझे होता वो नजर नहीं आ रहा। इस मरतबा मुझे लग रहा है कि 28-29 के बाद से ही इस्लामाबाद और उसके गिरदो नवा में जो है वो, तो आपको इंटरवेंशन भी नजर आ रही है जो खान साहब ने कहा कि अगर कुछ हुआ? देखिए, जब जाहिर है अगर सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई तो बिल्कुल आप इंटरवेंशन ना भी हो तो कम से कम इस्लामाबाद को उस वक्त तक हो सकता है कि हुकूमत खुद ही फौज को बुला ले और इस्लामाबाद उनको हैंड ओवर कर दे अगर ऐसी सिचुएशन, क्योंकि पिछली दफा तो किया था उन्होंने आर्टिकल 245 के तहत। जो मुझे मूड इमरान खान का लग रहा है वो 2014 से बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा मसब हम दोबारा आपको पकड़ते हैं, थैंक यू, मैं दोबारा पकड़ती हूँ आपको। लेकिन इमरान साहब, जो मज़हर साहब ने कहा है कि मूड इस दफा बहुत खराब है खान साहब का, क्राउड बहुत वाइब्रेंट है इस दफा, और यूथ को जिस तरह से वो कह रहे हैं, खतरनाक होगा सर? बहुत नहीं, खतरनाक नहीं होगा। देखें, मैं आपसे सिर्फ अर्ज करूं कि नवाज शरीफ साहब पकड़े गए, चोरी उनकी पकड़ी गई है, तलाशी देने से वो भाग रहे हैं। अब सारे आप इनसे प्रोग्राम करवा लें, तलाशी TOR जो अपोजिशन ने TOR बनाए उस पर एहतसाब कर लें, इमरान खान का भी कर लें, जरदारी का भी कर लें, नवाज शरीफ का भी कर लें, हम तो तैयार है ना। सारी अपोजिशन ने कहा है ना। एक लफ्ज होता था एहतसाब, अब वो एहतसाब ने वो कहते हैं तलाशी का मतलब, अगर जो सेम तलाशी से मतलब जामे तलाशी, उन्हें जेब में तो अरबों डॉलर नहीं रखे हुए, लेकिन तलाशी का मतलब ये भी हो सकता है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में पब्लिक घुसे और उनकी तलाशी ले। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उनसे कह रहे हैं कि जी जो तलाशी से मुराद है वो है जो अपोजिशन ने TOR बनाए थे उस पर मनोवन अमल करें और उसके तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लें। मान जाए उसको, नहीं मानते। नंबर 2 ये है कि बात अब बिल्कुल खुल के सामने आ गई है कि ये सारी बौखलाहट जो है ना, कभी शौकत खानम के ऊपर हाथ डालना, कभी इमरान खान का बैकग्राउंड निकालना कि 10 साल पहले इमरान खान क्या थे। भाई इमरान खान क्या थे सारी दुनिया को पता है, आज इमरान खान क्या है सारी दुनिया को पता है। जहांगीर तरीन उस वक्त 3 करोड़ रुपए टैक्स पे कर रहे थे, आज 7 करोड़ रुपए टैक्स पे कर रहे, उसकी उस वक्त भी शुगर मिल थी, आज भी थी। और एक बात मुझे पता है, ये जब हम इनके ऊपर कहते हैं कि ये करप्ट हैं, चोर हैं, पकड़े जाएंगे, इनका हिसाब मांगो, जैसे हिसाब मांगो तो इनको याद आ जाता है जी ओ शौकत खानम में करप्शन हो रही है। ब्लू चिप हॉस्पिटल, अगर शौकत खानम में हो रही थी करप्शन तो 8 साल से आप हुकूमत में बैठे हैं, पकड़ा क्यों नहीं? अच्छा, बिल्कुल, मैं ये जवाब उस्मा से जरूर लूंगी। मज़हर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मज़हर साहब। सिर्फ बिल्कुल इमरान ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत जिस तरह मुतालबा और ये इल्जाम लगा रही है अपोजिशन पे, ये बनता नहीं है, क्योंकि हुकूमत का काम तो अगर वो उनके पास ऐसे सबूत हैं तो वो कार्रवाई करें। लेकिन मैं सिर्फ इमरान इस्माइल साहब से ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तलाशी की वो बात कर रहे हैं, जिस तहकीकात की वो बात कर रहे हैं, अगर फर्ज करें 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का फैसला करती है कि वो तहकीकात करने को तैयार है या वो कोई कमीशन बना देती है, तो क्या वो धरना कॉल्ड ऑफ हो जाएगा? मज़हर साहब देखें, बात यह है कि जिस तरह डॉक्टर आसिम को पकड़ के 1.5 साल से उनका जिस्मानी रिमांड लेके उनकी तलाशी ली जा रही है, मैं नहीं कहता डॉक्टर आसिम ने चोरी की है नहीं की, वो अदालत फैसला करेगी। उस तरह नवाज शरीफ की तलाशी क्यों नहीं हो रही, मेरा ये सवाल है। FIA एक्शन में क्यों नहीं आ रही, नैब एक्शन में क्यों नहीं आ रही? क्या सुप्रीम कोर्ट का जज
کہ کمیشن اگر بن جاتا ہے سپریم کورٹ مظہر صاحب کیا سپریم کورٹ کا جج یا جوڈیشل کمیشن یا وہ انویسٹیگیشن یا کمیشن بنا دیتی ہے تو وہ تو خان صاحب نے کہا کہ پھر بھی دھرنا ضرور دیں گے. انہوں نے کہا دھرنا. بات یہ ہے کہ جو ٹی او آرز ہم نے بنائے ہیں ان ٹی او آرز کے اوپر اگر تلاشی ہوگی تو بات بالکل ٹھیک ہے, ہم تیار ہوں گے. اگر پاناما بل جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ بات کرتی ہے, ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے نا کہ وہ کس طرح کریں. نہیں ہم تو ڈکٹیٹ نہیں کریں, ہم تو صرف سپریم کورٹ کی بھی مدد کریں. سپریم کورٹ کا جج خود تو جا کے انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا. ہی از ناٹ ایف آئی اے. سپریم کورٹ خود بنائے گی نا عمران صاحب, وہ تو سپریم کورٹ فرق کریں. یہ تو ابھی ہم اور آپ پریزیوم کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہ تو سر جب آئے گا, اول تو کوئی فیصلہ پہلی تاریخ کو آنا نہیں ہے, اور جب آئے گا تو اس کو اس وقت دیکھ کے حساب کریں گے. فی الحال ہم 10 لاکھ لوگ اسلام آباد کی سڑکوں پر جائیں گے اور اسلام آباد سیز ہوگا. وہ لوگ سارے آ کے بیٹھیں گے. ہماری 2 ڈیمانڈ ہے, یا نواز شریف استعفیٰ دیں یا تلاشی دیں. اچھا اب یہ عظما یہ خطرناک صورتحال, ہاں یہ صحیح بات ہے, یہ عظما یہ خطرناک صورتحال ہے. اس کے لیے حکومت تیار ہے. 10 لاکھ اگر نہیں, ہم یہ کہیں کہ یہ ایگزیجریشن, اگر 5 لاکھ نہیں 2 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد آ جاتے ہیں. اسلام آباد تو ایسا شہر ہے کہ 10,000 لوگ آ جائیں تو معاملات کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیے آسما, نیت جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. 10,000 لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتا 2014 میں بھی 10-15 ہزار لوگ آئے تھے اور وہ 126 دن بیٹھے رہے اور کچھ نہیں ہوا. اور اب بھی مطلب چور راستے جو ہیں وہ اگر نہ ڈھونڈے جائیں تو کچھ نہیں ہونے والا. اور لیکن یہ ہے کہ بڑی مطلب راستے سے کیا مراد ہے بھی کہا, اور وہ کہ یہ حکومت ہے, آپ کو جو ہے وہ الزام نہیں لگانا چاہیے. اور بات تو بھائی سپریم کورٹ میں پچھلے 3 سال سے پینڈنگ ہے خواجہ آصف کا کیس, جس کے اوپر ان کے وکیل نہیں جاتے. الیکشن کمیشن میں پچھلے 4 سال سے پینڈنگ ہے کیس. یہ وہاں پر ان کو اس میں الیکشن کمیشن میں جا کے جواب نہیں دیتے. جو ریفرنس ہے جس میں عمران خان صاحب کو 2 نومبر کو بلایا گیا الیکشن کمیشن میں, وہ اناؤنس کر چکے ہیں پہلے ہی, میں نہیں جاؤں گا اور الیکشن کمیشن میں عمران خان نہیں جائیں گے. تو مطلب پھر اب کون سا طریقہ کار ہے؟ آپ لوگوں کو وہ سوال تیتر جواب بٹے مجھے بتائیں, آپ پاناما لیکس کے اندر کب جواب دیں گے اس کا؟ یہ جو کہہ رہے تھے مریم نواز ڈیپینڈنٹ ہے نواز شریف کی, اور اس کے بعد اربوں روپے کی جائیداد ان کی نکلی, 2 آف شور کمپنیاں نکلی, کب جواب دیں گے؟ جناب سپریم کورٹ ہوگا, نواز شریف کا حساب ہوگا. پاناما لیکس میں عمران خان کا نام نہیں ہے, اور لینا تو ٹی آر پہ لے لیں عمران خان کا بھی حساب. آپ پروسیکیوٹر بھی ہیں اور عمران خان صاحب آن ریکارڈ موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں ہم سبھی کچھ ہیں, ساری خرابیاں ہماری وجہ سے ہیں, لیکن جو ملک کا پیسہ نواز شریف اور ان کے خاندان نے چوری کیا ہے وہ واپس آئے گا یہاں پہ, وہ لانا پڑے گا. جواب دیں اس کا آپ. یہ وہ تمام پیسے آئیں گے جو چیریٹی کے بھی کھائے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کا سٹانس ہے نا. دیکھیے پرابلم یہ ہے پی ٹی آئی کا, پی ٹی آئی کا پرابلم نہیں ہے, پاناما پیپر پی ٹی آئی نے نہیں نکالا. سٹانس دیا ہی نہیں, پاناما پیپر پی ٹی آئی نے نکالا. ابھی آپ نے پوچھا ہے, آپ نے کبھی نواز شریف سے پوچھا ہے کہ یہ جو الزام لگ رہے ہیں یہ سب کیا ہوگا اس کا؟ میں آپ کو فیصلہ کروں. کبھی پوچھا ہے آپ نے؟ نہیں. اچھا ہم نے بالکل پوچھا ہے, لیکن آپ ضرور کیا بولتے ہیں وہ, کیا کہتے ہیں خان صاحب, اور یہ جو کیا کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میری جائیداد ہی نہیں ہے پاکستان سے باہر, بچے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, پھر بیٹا آ کے الحمدللہ سب کچھ ہو رہا ہے. کمال بات کر رہے ہیں گا نا آپ بھی. اچھا عظما میں فیصل صاحب سے پوچھ رہی تھی. کنڈی صاحب آپ نہیں, میں بات کر رہی ہوں عمران صاحب نے بھی بات مکمل کرنے دے, پھر میں آتی ہوں. ہمت نہیں ہوگی کہ آپ بادشاہ حضور سے جا کے پوچھ لیں, آپ کو اٹھا کے پارٹی سے باہر نہ پھینک دیں. اچھا عمران صاحب تھوڑی سی وہ بات مکمل کر لیں, پھر میں کنڈی صاحب یہ آپ کی پارٹی میں ہوتا ہوگا, جو منہ سے نکل گیا ہے وہ ہر صورتحال میں ہونا, آسمان گر جائے میں دھرنا کروں گا, یہ کبھی کوئی سیاسی لیڈر بول سکتا ہے؟ تو ہمارے لیے آپ نے آپشن چھوڑا کیا, مجھے بتائیں. ہم گئے آپ کے اسپیکر کے پاس, ان کو جا کے ریفرنس دیا, انہوں نے اٹھا کے پاناما پیپرز کا باہر پھینک دیا, اور ان کا جسٹس دیکھیں کہ انہوں نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. یہ جسٹس ہے آپ کا, اس طرح حساب کریں گے آپ. پرائم منسٹر کا نام ہی نہیں ہے, لیکن آپ ان کے بچوں کا تو ہے, وہ بچے کس کے ہیں, وہ بچے کس کے ہیں, موجود ہے. وہ ٹین ایج تھے جب. اچھا یہ ممبرز نہیں ہے, ممبر پارلیمنٹ نہیں ہے ان کے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہاں سے چوری کر کے لے جائیں پیسے. عظما میرا خیال ہے کہ یہ بحث پورا خاندان چوری میں ملوث ہوا ہے, حساب دینا پڑے گا. عمران صاحب اس سے زیادہ بڑا سوال یہ ہے پورا خاندان جن کا چوری میں ملوث ہوا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے. دبئی میں فلیٹ کس نے کیسے خریدے یہ ہمیں بھی پتا چلنا چاہیے, ہم پوچھنا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل, یہ تو سب کا. کنڈی صاحب اب یہ جو بھی بات ہو رہی ہے, آپ تڑیاں نہ لگائیں, آپ نیب اور ایف آئی آپ کے پاس آپ کریں انویسٹیگیشن. اب جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, میں تو اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. آپ کہیں پیش بھی ہو جائے نا بادشاہ سلامت. اچھا کیا کر رہے ہیں عمران صاحب, ایک سیکنڈ, یہ جب نہیں ہوگا, ایگزیکٹلی جب یہ نہیں ہوگا, لینگویج, مائنڈ یور لینگویج.
ہاں یہ دیکھیے یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ ڈائلاگ ہے نا، اس کو اس طرح سے چلانا ہے، لیکن ڈائلاگ کی بات آسما میں آپ کو بتاؤں، یہ اس میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے. یہ تاریخ جو ہے بڑی ظالم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہی شہباز شریف کہتے تھے گیلانی صاحب کے ٹائم پہ کہ فیصلہ سڑکوں پہ ہوگا، یہی کہتے تھے نا. ورنہ کلپس نکال لیں آپ لوگ تو بڑے ظالم لوگ ہیں، فوراً ہی کلپس چلا دیتے ہیں کہ جی آپ نے کل یہ کہا تھا، آج یہ کہہ رہے ہیں. یہی شہباز شریف نے کہا تھا نا، اور یہی نواز شریف تھا نا. ابھی تک وہ کنوکٹ نہیں ہوتا گیلانی. کنڈی صاحب یہ بات درست ہے، گیلانی صاحب کنوکٹ نہیں ہوا اگر تھا. سسٹم کو جیسے وہ کہہ رہے ہیں خطرہ ہو سکتا ہے تو خان صاحب بھی تو حکمرانی نہیں کر پائیں گے. میں ایک بات بتاؤں، ماضی میں نواز شریف کا ہم نے سپریم کورٹ کا حال دیکھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیے. آپ نے دیکھا ہے حملے کیے، ٹھیک ہے. ابھی ریسنٹلی خیبر پختونخوا اسمبلی پہ مسلم لیگ کے جھنڈے گاڑ دیے. ہم تو دعا کرتے ہیں سلامتی کی سپریم کورٹ کی، ایسا نہ ہو کوئی ایسا فیصلہ آ جائے اور پھر وہی تاریخ دہرائی جائے جو ماضی میں دہرائی گئی. ان کا وزیر اعظم قطعاً پیش نہیں ہوگا سپریم کورٹ میں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. وہ پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہوتے تھے جو پیش ہوتے تھے. تو کیا کریں گے اگر وہ پیش نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ میں ماضی میں کیا کیا انہوں نے، گلے سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹ رہا، کون کون گھسیٹنے جا رہا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے، دیکھیں ہم نے بڑی برداشت کیا. انہوں نے ہمیں کہا تھا نا گھسیٹیں گے، اب عوام ان کو گھسیٹے گی، فکر نہ کریں، عوام ان کو گھسیٹے گی جو ان کے باری آ گئی ہے. یہ دیکھیں انہوں نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے اگر یہ نہ ہوا تو کہیں اگر جو جمہوریت یا سسٹم کو خطرہ ہو گیا جس کی بات کی جا رہی ہے تو پھر تو آپ تینوں لوگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جمہوریت کو انشاءاللہ ہم ڈیفینیٹلی اس کو ڈیفینڈ کریں گے، کوئی خطرہ نہیں ہوگا. نواز شریف کل جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں آج چلا جائے. اچھا نواز شریف کا نام جمہوریت تھوڑی ہے کہ نواز شریف کو خطرہ ہوگا تو جمہوریت کو خطرہ اچھا ہو نہیں، جائے. میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. یہ سوال بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر لاک ڈاؤن ہوتا ہے اسلام آباد کا اور اسلام آباد کے رستے بند ہوتے ہیں جو کہ ہوں گے اور پبلک ہوتی ہے، صورتحال کیا بن سکتی ہے اور پھر کیا واقعی لال مسجد والوں کے ساتھ خان صاحب ہاتھ ملائیں گے؟ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا بریک سے پہلے کنڈی صاحب بات کر رہے تھے عظما کہ یہ سب باتیں شہباز شریف صاحب نے کہی ہوئی ہیں. انہوں نے مینار پاکستان کے نیچے کیمپ بھی لگایا تھا جہاں وہ پنکھا جھلتے تھے، میٹنگز کرتے تھے، پھر گلے میں رسی ڈالنے والے بھی زرداری صاحب کے لیے بات کی تھی. یہ بڑی تلخ باتیں ہیں، لیکن اب جو صورتحال بن رہی ہے اگر وزیر اعظم پیش نہیں ہوں گے عدالت کے سامنے تو کیا ہوگا؟ یہ خدشہ موجود ہے. نہیں، کس نے کہا ہے کہ وزیر اعظم پیش نہیں ہوں گے؟ یہ عمران صاحب کہہ رہے ہیں. ویسے یکم تاریخ کو جو پروسیس ہوتا ہے، چونکہ میں قانون سے بھی میرا تھوڑا بہت واسطہ ہے، ایک پروسیس یہ ہے کہ ہمیں جواب جمع کرانا ہے. سپریم کورٹ نے ہم سے جواب مانگا ہے. جواب مانگنے کے بعد سپریم کورٹ پڑھنے کے بعد اس فیصلے پہ پہنچے گی کہ اس کو آگے کیا کرنا ہے. وہ طلب کریں گے. پرائم منسٹر صاحب بار بار کہہ چکے ہیں ہم جانے کے لیے تیار ہیں اور میں پیش کروں گا اپنے پورے خاندان کو. اور ہم نے تو کہیں بھاگنے کی بات نہیں کی. بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کس کو یہ ایک جھنجھنا چاہیے بہت دیر تک بجانے کے لیے، اور کس کو اس کی آڑ میں بار بار ابھی جو آپ سٹیٹمنٹس دکھا رہی تھی کہ کون بار بار 3-4 دن سے جو ہے وہ بہت محبت آ گئی ہے اور وہ ایک ہی پوائنٹ کے اوپر بار بار بات کیے جا رہے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے کہ وہ بھی ہم نے بنایا، جانا وہ بھی ہم نے بنایا، سپریم کورٹ میں جانا سیریل لیکس بھی ہم نے کرائی ہے. وہ اپنے بغل میں جا کے شیخ رشید مل جائیں گے آپ کو. اگر کیا تھا عمران اسماعیل صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کرتی، پرویز رشید صاحب وہیں بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب میں بات کر رہی ہوتی ہوں آپ مجھے انٹرپٹ کرتے ہیں، پھر آپ بات کریں گے میں انٹرپٹ کروں گی، پھر وہ اچھی بات نہیں ہے. آپ کر ہی رہی ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ لانگ مارچ کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن جب گجرانوالہ میں فون آ جائے اور فیصلہ ہو جائے کہ ہم ریسٹور کر رہے ہیں، وہاں سے لانگ مارچ واپس آ جاتا ہے، وہ چڑھائی کے لیے اسلام آباد نہیں چلا جاتا. سو اس کو فرق کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہاں میں بار بار کہہ رہی ہوں پیناما کی جو ٹی او آرز کی بات کر رہے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ جب سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر یہ ٹی او آرز ڈسکس ہونے کے لیے جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کوئی ممبر وہاں پر جا کر اس کو ڈسکس نہیں کرتا. ان کا ایشو نہیں ہے پیناما. دیکھیے سب لوگ جمہوریت کی فیور میں آپ تلاشی دے دیں. اچھا عظما بہن سے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر میری پارٹی جہاں پر غلط ہوگی ڈیفینیٹلی میں کہوں گا، لیکن ایسے نہیں. عظما بہن اس وقت ہمارے ساتھ تھی، ان کو پتہ ہے کہ نواز شریف کو کس نے فون کیا تھا کہ تم لانگ مارچ کرو. اچھا یہ کنڈی صاحب کی بات سن لیں. میں اس سے زیادہ گھٹیا لینگویج یوز کر سکتا ہوں. نہیں عمران صاحب نہیں پلیز نہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ نواز شریف کو کس نے جتنی کہا تھا. گھٹیا لینگویج آپ کی طرف سے آتی ہے ہم تو کہتے ہی کچھ نہیں. پھر مقابلہ کر لیں آپ لوگ پہلے. یہ ہوئے تو ایک ہی سیاست یہ جو آج الکاباد سے نوازا ہے عمران خان صاحب نے جو سب پارٹیوں کو اتنی فرسٹریشن نہ دکھائیں. بات سنیں، اتنی فرسٹریشن نہ دکھائیں. دیکھیں اس سے کچھ نہیں ہونا. آپ کیا میسج عوام کو دے رہے ہیں کہ یہ مطلب آپ ہے کہ کی ایک سنجیدہ فرسٹریشن ہے لوگ جن آپ کو کیا آپ میسج دے ڈھونڈنے رہے ہیں. نکلے ہوئے آپ کو ملتے نہیں. عظما کسی کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. عظما صاحبہ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، اس وقت جب یہ لانگ مارچ گجرانوالہ کی بات کی ہے، ان کو
اس وقت کے آرمی چیف نے فون کیا کہ آپ لوگ لانگ مارچ شروع کر دیں جدھر سے بھی ہے, اور چودھری افتخار بحال ہو رہے ہیں, سب کو پتا چودھری افتخار بحال ہو رہے ہیں. انہوں نے شہیدوں میں انگلی کٹوانے کے لیے کہا ادھر اپنے خرم رسیدگی کو چیڑے بناؤ اور ہم آ رہے ہیں کھانے کے لیے, اور ادھر ہی بیٹھ کے ہم یہ کریں. انہوں نے لانگ مارچ کر دیا. اعتزاز صاحب کو ان کا فون آیا تھا پہلے. دوسری بات یہ ہے تو گھر سے نہیں نکل رہے تھے. دوسری بات یہ ہے, یہ بتائیں کہ ان کو کس نے کہا تھا کہ مہمان گیٹ میں. اعتزاز صاحب کس کی گاڑی میں تھے اس وقت؟ عظمیٰ کنڈی بہن صاحب اعتزاز صاحب کس کی گاڑی میں موجود تھے جب فون آپ آیا بھی تھا؟ تو ہماری کشتی میں تھی نا اس وقت. اور پھر اس کے بعد گیلانی صاحب نے کس کو فون کیا تھا؟ میں پی ٹی آئی نہیں بننا چاہتا, میں اپنی بات کر لوں, اس کے بعد آپ جو بات کریں میں آپ کی بات رکھتے ہیں نا. نہیں, میں بات کر لوں, غلط ہوگی شاید, اس کے بعد آپ بات کریں, آدھا گھنٹہ تقریر کر, لیکن آپ بات تسلی سے سنیں, جذبات پہ قابو رکھیں. میمو گیٹ پہ کالا کوٹ پہننے کو ان کو کس نے کہا تھا؟ آج کدھر گیا میمو گیٹ؟ لیکن یہ ہو گیا نا, لیکن انہوں نے میمو گیٹ پہ کالا کوٹ پہنا, لیکن ڈونگ پہ ہم وہ سیاست نہیں کریں گے جو ڈونگ کی سٹوری لیک ہوئی ہے. ان کے پہلے بھی بندے نے لیک کیا باتیں, بی بی سی کو دی تھی, ابھی بھی انہوں نے لیک کروائی ہے. اگر بھی اس پارٹی کی حکومت ہوتی تو اب کہہ دیتے کہ جی یہ غدار ہیں, سو موٹو ایکشن ہو جاتا, یہ کر دیں وہ کر دیں. نتیجہ نکلے گا. یہ انڈین ایجنڈا ٹو کرتے ہیں, وہی لینگویج بولتے ہیں جو انڈیا کی لینگویج ہے, جو مودی کی زبان ہے وہ ان کی زبان ہے. وہ کہتا ہے, مودی کہتا ہے کہ نواز شریف کو فوج سے علیحدہ کرتا ہے نا. جب نواز شریف نے تقریر کی, مودی نے کہا کہ جی یہ نواز شریف جو ہے راحیل شریف کی زبان بول رہے ہیں. کس نے ڈینائی کیا ان کی پارٹی میں سے مجھے بتائیں؟ کیا نہیں خواجہ آصف کا بنتا تھا کہ آگے کہتے کہ نہیں یہ ہماری زبان تھی؟ کسی نے ڈینائی نہیں کیا, ایک آدمی نہیں بولا. عمران صاحب میرا ایک ہی سوال ہے, سنیں میری بات. امریکہ نے آئی ایس آئی کو کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ وہاں پہ جو سیریل لیمیڈا کی سٹوری ہے ایگزیکٹلی وہی زبان امریکہ اب استعمال کر رہا ہے کہ جی آئی ایس آئی کے زیر سایہ ٹیررسٹ گروپ پل رہے ہیں. انہوں نے کوئی جواب دیا امریکہ کو؟ کوئی جواب. یہ وہ لائن لے کے چل رہے ہیں انڈیا کی, یہ انڈیا کی لائن لے کے چلتے ہیں, ان کے انٹرسٹ انڈیا میں ہے پاکستان سے زیادہ. مودی کہتا ہے میں اسلام آباد فتح کروں گا, آپ کہتے ہیں میں اسلام آباد بند کروں گا. بات تو ایک ہی ہے, مودی کی زبان کون بول رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ کنفرنٹریشن ابھی بڑھے گی. بہت بہت شکریہ. یہ کنفرنٹریشن ابھی بڑھے گی. ہم یکم کو سپریم کورٹ کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے بعد 2 کو دھرنے کا, اور 3 کو خدا نخواستہ جو 2007 کی بات لوگ کر رہے ہیں, یہ خدشہ لوگ کہہ رہے ہیں, تبصرہ نگار کہہ رہے ہیں موجود ہے. اگر کچھ ہوتا ہے اسلام آباد میں, اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, اور اللہ نہ کرے کہ یہ فیصلے سڑکوں کے اوپر ہوں, پاکستان کے ادارے سلامت ہیں اور پاکستان کے ادارے سلامت رہیں گے. فیصلہ آپ کا.